وقت موجود ہے پروفیسر ظہور احمد شاہ المدنی صاحب، جن سے ہم بات کریں گے حقوق والدین کے حوالے سے۔ جی ظہور صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ظہور صاحب، کسی تکنیکی خرابی کی وجہ سے آپ سے ہمارا رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا، جس کے لیے کہ ہم ادارہ ANN اور ہم آپ سے اور ناظرین سے معذرت خواہ ہے۔ ابتدائی کلمات میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ حقوق والدین کے بارے میں کچھ فرمائیں۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وبعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا ایک مسلسل ٹاپک جاری ہے جو حقوق والدین کے عنوان سے موسوم ہے، کیونکہ اس عنوان کے تحت ہم والدین کے حقوق کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ عمومی طور پر اکثر لوگ جو ہیں وہ اس بات سے واقف ہوتے ہیں کہ والدین کی فرما برداری کرنی چاہیے اور ان کے بہت سارے حقوق ہیں، ان کو ادا کرنا چاہیے، لیکن اس بات کی واقفیت کم ہی لوگوں کو ہوتی ہے کہ وہ حقوق کیا ہیں اور ان حقوق کو کیسے ادا کیا جائے۔ تو اسی سلسلے کی یہ ایک کوشش ہے جو آپ کا یہ ادارہ کر رہا ہے کہ سارے ناظرین کرام کو یہ بات واضح ہو جائے کہ والدین کے حقوق کیا ہیں اور ان حقوق کو کیسے ادا کرنا چاہیے۔ تو اس اعتبار سے ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ کی یہ کوشش جو ہے انشاءاللہ برابر ثابت ہوگی۔ دعا ہماری یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کوشش کو قبول فرمائے۔ آمین۔ اس سلسلے میں جو گزشتہ نشستوں میں ہم نے والدین کے کئی حقوق کے بارے میں بات کی، تو آج جن حقوق کے بارے میں ہم بات کریں گے ان میں سے ایک حق ہے ان کی فرما برداری کرنا، ان کی طاعت اور ان کی فرما برداری کرنا۔ ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ والدین کی فرما برداری کا حکم شریعت اسلامیہ نے دیا ہے، اور سارے اخلاقیات کے جو بھی تعلیمات ہیں ان میں یہ بات درج ہوتی ہے کہ ایک انسان کو اپنے والدین کی فرما برداری کرنی چاہیے، اور اسلام نے اس بارے میں جو مطلب انتہائی حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِن دُنْيَاكَ، اگر آپ کو آپ کے والدین اس دنیا سے نکلنے کا بھی حکم دیں تو آپ ان کی جو ہے وہ فرمان برداری کریں۔ آپ دیکھیے اس دنیا سے نکلنے کا جو مسئلہ ہے وہ ایک انسان سے نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہے کہ وہ خود ایسا کرے، اور خود جو ایسا کرنے کا جو طریقہ ہے وہ خودکشی ہے جو اسلام نے حرام ٹھہرائی ہے۔ تو خودکشی تو انسان نہیں کر سکتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ محال تک جانے کی کوشش ہونی چاہیے۔ تو اب اس میں لمٹ کیا ہے؟ لمٹ اس میں یہ ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یعنی اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی فرما برداری جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں والدین کے حکم میں صرف یہ بات دیکھنی ہے کہ کیا ان کا یہ حکم اللہ کے حکم کے ساتھ ٹکراتا ہے، اور اگر ان کا حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق نہیں ہے، اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جو ہے وہ اللہ کا ہی حکم ہے، اس لیے کہ وہ وحی کی بنیاد پر ہی ہمیں رہنمائی فرماتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں والدین کی فرمان برداری کرنی چاہیے، ان کی بات ماننی چاہیے، اور وہ بھی کھند پیشانی سے ماننی چاہیے، بلکہ ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کیا فرماتے ہیں، اور پھر جو وہ حکم دیں گے اس کو من و عن اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس سب سارے کو اللہ کی ایک عبادت سمجھنی چاہیے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایک جنریشن گیپ کی ہم بات کریں گے ضرور، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے والدین اب والعیاذ باللہ دقیانوسی ہو گئے ہیں، ان کے افکار اس زمانے کے مطابق نہیں ہیں، تو اس نام پر یا اس بہانے ہم والدین کی فرما برداری ٹالتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم اللہ کے نافرمان ٹھہرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم والدین کی بات مانیں، ان کی فرما برداری کریں۔ صرف اس میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا ان کا حکم اگر رواج کے خلاف جا رہا ہے تو کوئی بات نہیں، اگر زمانے میں جو رائج چیزیں ہیں ان کے خلاف جا رہا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف جا رہا ہے، اور مجھے یقین یہی ہے کہ مسلمان والدین جو سمجھدار ہوں گے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے توفیق حسنہ سے نوازا ہوگا، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی حکم نہیں دیں گے۔
اب یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی لاشعوری طور پر ان کی زبان سے کوئی بات نکلی جو دین، جو اللہ کے حکم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف جا رہے ہو، اور وہ نادانستہ طور پر ایسا ہو رہا ہو، تو اس وقت ہم انہیں سمجھائیں گے کہ اللہ کا حکم یہ ہے، اگر میں نے اس بارے میں آپ کی بات مان لی تو میں بھی گناہ گار بن جاؤں گا اور آپ بھی گناہ گار بن جائیں گے، تو اس لیے ہمیں اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی فرما برداری کے بعد، والدین کی فرما برداری کے بعد جو ایک اور حق ان کا بنتا ہے وہ دعا کا حق بنتا ہے، کہ ہمیں ہر وقت ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور یہ دعا اللہ تعالیٰ نے خود سکھائی۔ اب وہی دعا ایک نہیں ہے، بہت ساری دعائیں، ایک دعا اللہ تعالیٰ نے یہ بھی سکھائی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس میں ہم اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اور ایک اور دعا اللہ تعالیٰ نے سکھائی جو مشہور ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یعنی ہم اپنے رب سے، اپنے پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ آپ ان دونوں پر رحم فرمائیں، یعنی ہمارے والدین پر، کما ربیانی صغیرا، جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی ہے، یعنی جب پرورش ہو رہی تھی تو اس وقت وہ مجھ پر رحم فرماتے تھے، رحم کرتے تھے، تو اے اللہ آپ بھی ان پر رحم فرما۔ تو اس طرح سے اور بھی کئی ساری اور بھی دعائیں ہیں، اور ہمیں ہر وقت والدین کے لیے اچھی دعائیں کرنی چاہیے۔ اور کچھ علماء یہاں تک لکھتے ہیں کہ جب بھی ایک انسان اپنے لیے دعا کرے گا تو اسے اپنے والدین کے لیے بھی دعا کرنی اس کے لیے ضروری ہے، بلکہ بعض نے لکھا کہ والدین کے لیے دعا سے ہی اپنی دعا کو جو ہے وہ آغاز کرنا چاہیے، پہلے والدین کے لیے دعا کریں پھر جا کے اپنے لیے دعا کریں، اور دعاؤں کے بعد جو ہے ان پر انفاق، یعنی ان پر خرچ کرنا۔ ایک انسان کو یہ بات جو ہے وہ سعادت سمجھنی چاہیے کہ اس کے پاس مال ہے اور وہ اسے اپنے والدین پر خرچ کر رہا ہے۔ سب سے پہلی بات ہمیں یہ سمجھنی چاہیے۔ جی ظہور صاحب، یہاں پہ میں آپ کو روکنا چاہوں گا، کیونکہ آپ نے دعا کے حوالے سے آپ بات کریں تو اسی حوالے سے ایک سوال بھی ہم تک پہنچا ہے۔ یہ ضیاء الحق ہے صحیح بک سے، یہ پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کہیں سنا ہے کہ جو اولاد اپنی ماں باپ کے لیے دعا نہیں کرتے ہیں ان کے رزق میں جو ہے وہ کمی ہوتی ہے، رزق کم ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا فرمائیے، یہ کس حد تک صحیح ہے اور کیا کیا نقصانات ہے جو اس اولاد کو جو کہ اپنے ماں باپ کے حق میں دعا نہیں کرتے ہیں؟ چلیے، یہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے سنا ہے کہ جو شخص اپنے والدین کے لیے دعا نہیں کرتا اس کی رزق میں تنگی کر دی جاتی ہے۔ میں اسی بات کو اس انداز سے پیش کروں گا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اجلہ، یعنی جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اسے کشادگی دی جائے، وسعت اور برکت دی جائے، اور اس کے اجل میں تاخیر کی جائے، یعنی اس کی عمر میں برکت دی جائے، فلیصل رحمہ، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ ہم جانتے ہیں کہ رشتہ داروں میں ان کے ساتھ جو حسن سلوک کیا جاتا ہے اس میں فہرست والدین کا ہے، یعنی جو سب سے جو فرنٹ لائن پر جو ہے وہ والدین کا معاملہ ہے، بر الوالدین، یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ ان کے لیے دعائیں بھی کرتا ہوگا، تو یہ حسن سلوک اس کے لیے رزق میں برکت اور عمر میں بھی برکت کی اس کے لیے باعث بن جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب، اس کا مفہوم مخالفت یہ ہے کہ جو شخص اپنے والدین کے لیے دعائیں چھوڑ دیتا ہے اور ان کی فرما برداری اور حسن سلوک ترک کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ رزق میں اور عمر میں برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ جی ظہور صاحب، اسی سے ملتا جلتا ایک اور سوال ہے، یہ جاوید صاحب ہے، یہ پنتھا چوک سے یہ سوال کر رہے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب کبھی بھی انہیں صدقہ جاریہ یا صدقہ دینے کا موقع ملتا ہے تو ان کے والد صاحب جو ہے اس دنیا سے نقل کر چکے ہیں، تو ان کے نام سے منسوخ یا ان کی جو نیت ہوتی ہے ان کے نام سے یہ صدقہ جاریہ کرتے ہیں، یہ سوچ کر کہ جب ان کا انتقال اس دنیا سے ہو جائے گا تو ان کی اولاد ان کے لیے ایسا ہی کرے گی۔ تو یہ جو انہوں نے جو یہ راستہ چنا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟
یا اپنے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے اسی دنیا میں؟ دیکھیے میں ابھی بات کر رہا تھا کہ والدین پر خرچ کرنے کی بات، اب اسی کے ساتھ منسلک یہ مسئلہ بھی ہے۔ سب سے پہلے جو کچھ ہمارے پاس مال ہوتا ہے، والدین کو سمجھنا چاہیے کہ یہ مال جو ہے اس کے جو وہ خود مالک ہیں، اس سے پہلے ان کے والدین اس مال کے مالک ہوتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص نے جب شکایت کی تھی کہ وہ کماتا ہے اور اس کا والد اس سے وہ مال لیتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت و مالک لابیک، آپ اور آپ کا مال جو ہے وہ آپ کے والد کا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو ہم جی چراتے ہیں اپنا مال اپنے والدین پر خرچ کرنے سے، یہ ہمارے لیے انتہائی نحوست اور بدبختی کی بات ہے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ انہی کا مال ہے، پہلے وہ مالک ہیں پھر ہم مالک ہیں، اور پھر اس اعتبار سے اس انداز سے ہمیں یہ خوشی محسوس کرنی چاہیے کہ ہم اپنے مال سے کچھ حصہ جو ہے وہ اپنے والدین پر خرچ کریں۔ اب والدین پر خرچ کرنے کے دو معنی ہیں، ایک یہ ہے کہ ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے خرچ کریں، اور یہاں پر میں ایک بات یہ بھی ضرور کہہ دوں کہ کچھ ہماری بہنیں ایسی ہوتی ہیں جب وہ گھر جاتی ہیں، جب بیاہی جاتی ہیں، پھر جب وہ اپنے سسرال جاتی ہیں، تو وہاں پہ ان کا ایک ایشو یہ ہوتا ہے کہ شوہر جو ہے وہ کیوں اپنے والدین پر خرچ کرے گا۔ لڑائیوں اور اختلافات کا بھی یہ بھی ایک مطلب سبب بنایا جاتا ہے، جو کہ انتہائی طور پر ایک نحوست کی بات ہے کہ کوئی اہلیہ جو ہے وہ اپنے شوہر کو اس بات سے روکے کہ وہ اپنے والدین پر خرچ کرے گا، بلکہ یہ ہماری بہنوں کی ایک ترغیب ہونی چاہیے کہ وہ اپنے شوہر سے یہ کہیں کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے، ہم خود مطلب اکتفا کریں گے، قناعت سے کام لیں گے، لیکن آپ اپنے والدین پر خرچ کیجیے تاکہ ہمارے لیے جو ہے ان کی دعائیں جو ہیں وہ ہمارے لیے باعث برکت ہوں گی۔ اور والدین پر خرچ کرنے کا مسئلہ جو ہے اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے ثواب کے لیے، ان کی آخرت کے لیے، ان کی آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں۔ تو یہ جو ہے ٹھیک ہے، والدین کو بھی یہ خود سمجھنا چاہیے کہ سب سے پہلے وہ خود خرچ کریں۔ دیکھیے ایک انسان کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ اپنے لیے آخرت کے لیے وہ جو توشہ ہے وہ خود اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر ایک انسان کو یہ اس بات پر اس کی نظر رہنی چاہیے اور غور و فکر کرنا چاہیے کہ وہ کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے، اور کل سے مراد قیامت ہے، اور وہاں پر جو ایک انسان کو جو چیزیں کام آئیں گی ان میں ایک اہم چیز صدقہ خیرات ہے۔ تو جو بچے اپنے لیے صدقہ و خیرات کرتے ہیں انہیں یہ چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے لیے بھی صدقہ خیرات کریں، ان کے ایصال ثواب کے لیے، اگرچہ وہ ابھی زندہ ہی کیوں نہ ہوں۔ اور ان والدین کو بھی چاہیے ایک تو وہ خود اپنے لیے صدقہ خیرات کریں، اور بچوں کو بھی اس بات کی ترغیب دیں کہ آپ صدقہ خیرات کیجئے، اس لیے کہ بدنصیبی سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ترغیب نہیں دیتے، بلکہ جو یہ حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص جو جتنی زیادہ عمر پاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ مال کی حرص اور لالچ اس میں زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ ایسا ہی واقعہ ہو جاتا ہے، اور پھر والدین کے بھی کبھار اپنے بچوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ایک تو نہ صرف حوصلہ چکن کرتے ہیں بلکہ کبھی کبھار روکتے بھی ہیں۔ اور علماء نے کہا اگر کوئی والدین اپنے بچوں کو صدقہ خیرات سے روکیں گے، پھر اگر وہ بچے والدین کے لیے صدقہ خیرات کریں گے بھی، ان بچوں کو ثواب ملے گا لیکن ان والدین کو ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے ضروری ہے ایک یہ کہ والدین اپنے لیے اس دنیا میں ہی مطلب اپنی آخرت کے لیے صدقہ خیرات کریں، مسکینوں محتاجوں کو کھلائیں پلائیں اور ان کی دیگر ضروریات کو پورا کریں، تاکہ یہ خیرات جو ہے وہ آخرت اور اخروی زندگی میں ان کے کام آ جائے۔ اور ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی ابھاریں کہ وہ اپنے لیے بھی صدقہ خیرات کریں اور اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے بھی صدقہ خیرات کریں۔ اور نیک اور فرما بردار بچوں کی یہ نشانی ہے کہ وہ اپنے والدین کے بہت سارے حقوق جو ادا کرتے ہیں ان میں وہ ان کے حق میں صدقہ و خیرات بھی ضرور کیا کرتے ہیں۔ تو اس لیے چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کے لیے صدقہ و خیرات کریں اور انہی راستوں میں خرچ کریں جن راستوں میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے
یہ کوئی مطلب وہ جو جیسا کہ ہم مختلف موقعوں پر وہ پارٹیز منعقد کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ انجوائے کرتے ہیں، وہ صدقہ خیرات نہیں ہوتا ہے. صدقہ خیرات کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین. پھر آگے 8 مد اللہ تعالیٰ نے بیان کیے سورۃ التوبہ میں. ہمیں ان کو دیکھنا چاہیے اور انہی راستوں میں ہمیں وہ خرچ کرنا چاہیے تاکہ واقعی وہ قبولیت کے راستے پر جا لگے. جی مولانا صاحب، ایک اور سوال جو ہے ہم تک پہنچا، یہ فدا احمد ہے چھتربل سے یہ سوال کرتے ہیں. سب سے پہلے یہ لکھتے ہیں کہ ظہور صاحب کو میری طرف سے السلام علیکم، اور ان کا جو السلام ورحمۃ اللہ، جی ان کا جو سوال ہے یہ لکھتے ہیں کہ لگ بھگ تقریباً 10 سال قبل ان کے جو والد کا انتقال ہو چکا ہے، اور انتقال کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ ان کا قرضہ ہے کچھ بقایا لوگوں کا. اگرچہ انہوں نے کچھ قرضہ جو ہے وہ اتار دیا ہے، ان کو واپس کر دیا ہے، لیکن اس وقت کسی تنگی کی سبب سے وہ ایک جو قرض دار تھے ان کا جو قرضہ ہے وہ بتا رہے ہیں کہ 7,000 کچھ روپے تھا، تو اس وقت وہ ادا نہیں کر پائے. لیکن اب ان کی جو مالی حالت ہے وہ درست ہے، وہ قرضہ اتار سکتے ہیں، لیکن جو قرض دار ہے ان سے ان کا رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے. انہیں معلوم نہیں ہے کہ اب وہ کہاں رہتے ہیں. اور دوسری بات، جو ویلیو تھا اس ٹائم 7,000 روپے کا وہ آج نہیں ہے، تو اسے انہیں وہ کس طرح سے ادا کرنا چاہیے، اور کیا اگر وہ ان کو نہیں ملتے ہیں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے جزاکم اللہ خیرہ، پہلے ہم ان کے والد صاحب کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرے. جی پھر ان کے لیے بھی دعا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی ان کی حفاظت فرمائے. جی اور یہ اچھی بات ہے کہ والدین کے حقوق کے سلسلے میں انہوں نے ہمیں ایک اہم حق یاد دلایا. وہ حق یہ ہے کہ والدین پر اگر کوئی قرض ہو تو بچوں کو چاہیے کہ وہ اس قرض کو ادا کرے، اور یہ کوشش اس دنیا میں جب وہ بقید حیات ہوتے ہیں اس وقت بھی ہماری کوشش ہونی چاہیے. عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ والدین جو قرضہ لیتے ہیں وہ اسی مطلب اہل و عیال کی کفالت کے لیے ہی وہ لیتے ہیں. تو ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ مطلب ان سے پہلے اس دنیا میں جب وہ ہوتے ہیں ان سے پہلے ہمیں سبقت کرنی چاہیے کہ جو انہوں نے قرض لیا ہے اس کو ہم ادا کریں. اور یہاں پر میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ جب ایک شخص کی وفات ہو جاتی ہے، سب سے پہلے جو اس کا مسئلہ شریعت اسلامیہ نے ہمیں نمٹانے کے لیے فرمایا ہے وہ ایک انسان کا قرض جو ہے وہ ادا کرنے کا معاملہ ہے. حتیٰ کہ جنازے پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کہ کیا اس انسان پر کوئی قرض تو نہیں ہے. میں نے دیکھا، اور میں یہاں پر یہ تفصیل کے لیے کہہ رہا ہوں، میں نے بہت سارے اپنے ائمہ کرام کو دیکھا جب جنازہ کی نماز پر وہ کھڑا ہوتے ہیں تو وہاں پر لمبی چوڑی تقریریں کرتے ہیں اور لوگوں کو مشقت اور تکلیف پہنچاتے ہیں جس کا وہاں پہ کوئی موقع محل نہیں ہوتا ہے. وہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مختصر بات پوچھتے تھے، اور وہ پوچھتے تھے کہ وہ یہ پوچھتے تھے کہ کیا اس میت پر کسی کا کوئی قرضہ تو نہیں. اور بدقسمتی سے میں نے دیکھا کہ اکثر ائمہ کرام اس بارے میں کچھ نہیں پوچھتے. لمبی چوڑی تقریر کی لیکن یہ بات نہیں پوچھی. بہرحال ہمیں پوچھنا چاہیے کہ کیا اس پر کوئی قرضہ تو نہیں ہے. اگر اس پر کوئی قرضہ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطلب رک جاتے تھے اس پر جنازہ پڑھنے سے. جی تو یا تو اس شخص سے پھر پوچھتے تھے کہ جس کا کوئی قرضہ ہوتا تھا کہ آپ ایسا کیجئے، آپ معاف کیجئے. اگر وہ معاف کرتا تو مسئلہ ختم ہو جاتا تھا، اور اگر وہ نہیں معاف کرتا تو لواحقین سے فرماتے کہ آپ اس کا قرضہ جو وہ ادا کیجیے. اور اگر لواحقین اس پوزیشن میں نہیں ہوتے یا لواحقین وہاں پہ نہیں ہوتے تب جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس کا قرضہ جو ہے جو آپ کا حق بنتا ہے وہ میرے ذمہ ہے، میں خود ادا کر دوں گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے. تو اب یہاں پر جو انہوں نے مسئلہ فرمایا کہ ان کے والد پر کچھ قرضہ تھا اور انہوں نے چاہا کہ اس کو ادا کریں اور یہی کرنا چاہیے. اور یہاں پر ایک اور بات کی میں نشاندہی کروں، بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ جب ان کے والدین وفات ہوتے ہیں بالخصوص والد، تو ان کی پراپرٹی جو ہوتی ہے اس پر وہ جھپٹ پڑتے ہیں اور اس کی تقسیم میں جو ہے وہ لڑائی جھگڑے بھی کرتے ہیں کبھی کبھار،
لیکن سب سے پہلے جو اس پراپرٹی سے اس کا قرضہ اتارنا ہوتا ہے، وہ قرضہ اتارنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے. اس پر لڑائی دکم پیل ہوتی ہے کہ آپ کیجئے، اور وراثت کے وقت ہوتا ہے کہ مجھے دیجئے. اس روش سے ہمیں بچنا چاہیے، اور سب سے پہلے کوئی شخص جو وفات ہو جائے، سب سے پہلے اس کی پراپرٹی سے اس کا قرضہ جو ہے اس کو ادا کرنا چاہیے. پھر انہوں نے فرمایا کہ جو ان کے قارض ہیں، یعنی جنہوں نے ان کے والد کو قرضہ دیا تھا، وہ اگر نہ مل جائیں تو کیا کرنا چاہیے. دیکھیے، ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس شخص تک پہنچ جائیں. اگر وہ زندہ ہوں تو ٹھیک، نہیں تو ان کے وارثین جو ورثہ ہوں گے، ان ورثہ تک ہمیں پہنچنا چاہیے اور ان کے پاس ہمیں وہ حق جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے. اب اگر وہ بھی نہیں مل جاتے تو یہ پیسہ جو ہے ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، صدقہ خیرات دینا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کا، اور نیت یہی کرنی چاہیے کہ اے اللہ، اور دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہم سے یہ قرضہ ادا فرما، اور اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ اس شخص تک پہنچا جس کا یہ حق بنتا تھا. پھر جا کے انہوں نے ایک اور مسئلہ اس میں چھیڑا، وہ یہ ہے کہ وہ 7,000 تھے، اب بہت عرصہ گزر چکا ہے، اس وقت ان کی مالیت جو ہے وہ 7,000 نہیں رہی، تو اس کو ہم کیسے ادا کریں گے. اس بارے میں علماء کرام نے جو فتاوی فرمائے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہمیں سونے کو بنیاد بنا کر اس کی ادائیگی کرنی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 7,000 میں اس وقت جب ہم نے لیے تھے کوئی ایک مخصوص سونے کی مقدار کچھ گرامز بنتی تھی، تو ہمیں وہ مقدار اس وقت دیکھنی چاہیے کہ اگر اس وقت وہ 7,000 کی تھی، اس وقت وہ مثلا 10,000 یا 12,000 مقدار کی ہے، تو ہمیں اس وقت 12,000 صدقہ خیرات کرنے چاہیے. اس طرح سے ہم یہ سمجھ، اس لیے کہ سونا جو ہے اس کو اسلامی اصطلاح میں نقد کہا جاتا ہے، اور یہ دو ہیں نقدان، سونا اور چاندی، یعنی گولڈ اور سلور. تو ہمیں سونے کو بنیاد بنانا چاہیے، اس لیے کہ انٹرنیشنل کرنسی جو آج ہے اس کی جو بنیاد ہے، فاؤنڈیشن ہے، اس میں سب سے صارف ہے. اس کے اور بھی بہت سارے کمپوننٹس ہیں، فیکٹرز ہیں، لیکن سب سے اہم جو ہے وہ گولڈ ہے. تو اس گولڈ کو بنیاد بنا کر ہمیں ادا کرنا چاہیے. جی تو ظہور صاحب ایک اور سوال آیا ہے. جی جاوید صاحب. جی یہ پاندریٹن سے ایک اور سوال ہم تک پہنچا ہے. یہ ہے سہیل احمد، یہ لکھتے ہیں کہ حقوق والدین میں والدہ اور والد کے حقوق میں فرق کیا ہے؟ یہ دیکھیے، انہوں نے صحیح سوال پوچھا، اور ہمیں چاہیے کہ اس چیز کا اہتمام کریں کہ جن کا زیادہ حق بنتا ہے ان کو زیادہ ان کی فرما برداری ہو، اور جن کا مطلب دوسرے نمبر پر ہے وہاں پر ویسا ہی ہوگا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس سوال کا جواب پہلے ہی دے رکھا ہے. انہوں نے فرمایا، جب ان سے ایک شخص نے پوچھا من احق الناس بحسن صحبتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سے میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، آپ کی والدہ. پھر فرمایا ثم من، پھر کون؟ فرمایا امک، آپ کی ماں. پھر تیسری بار فرمایا ثم من، پھر کون؟ فرمایا امک، آپ کی ماں. پھر فرمایا ثم من، پھر کون؟ فرمایا اباک، آپ کے والد. یہاں پر علماء نے فرمایا کہ حقوق کو اگر 100 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو 75 حصے والدہ کے بنتے ہیں اور 25 حصے جو ہیں وہ والد کے بنتے ہیں. پھر انہوں نے اس کی تشریح کی ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ جو 3 حصے والدہ کو دیے ہیں، یہ کیوں؟ کہا کہ اس میں ایک تو حمل کی مشقت ہے، قرآن نے اس کی مکمل وضاحت ہے. پھر وضع حمل یعنی پیدائش کی مشقت ہے، اور پھر رضاعت یعنی دودھ پلانے کی مشقت ہے. ان 3 مشقتوں کو بنیاد بنا کر اسلام نے یہ زیادہ 3 حق والدہ کو دیے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم والد صاحب کی فرما برداری نہیں کریں گے یا انہیں چھوڑیں گے. فرما برداری کا جہاں تک تعلق ہے، جو عمومی حقوق میں نے آج تک بیان کیے، اس میں دونوں مطلب ایک برابر ہیں. ان کے ساتھ ان کی فرما برداری کرنا، احترام کرنا، ان سے محبت رکھنا، ان کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آنا، اور ان کا ادب و احترام کرنا، اور ان کے لیے دعائیں کرنا. کئی ساری چیزیں ایسی ہیں جن میں وہ دونوں برابر ہیں، لیکن زیادہ خدمت کا جہاں تک تعلق ہے وہ اپنی والدہ کی ہونی چاہیے. جی ظہور صاحب ایک اور سوال ہم تک پہنچا ہے. یہ ہے
فیضان یہ لکھتے ہیں نشاط سے، یہ کہتے ہیں کہ میری جو والدہ ہے وہ ابھی حیات ہے اور والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، اگرچہ انہوں نے کئی جگہوں پہ سنا ہے، کچھ احادیث بھی انہوں نے سنے ہیں کہ اگرچہ جو عورت ہوتی ہے اس کا گھر سے باہر نکلنا جو ہے، اگر اسے مارکیٹ جانا یا کہیں پر جانا ہو تو انہیں جو عورت کو اجازت طلب کرنی پڑتی ہے اپنے شوہر سے، یا اگر شادی نہ ہوئی ہو تو اپنے والد سے اجازت طلب کرنی پڑتی ہے۔ تو اگر میرے جو والد ہے ان کا انتقال ہو چکا ہے، اب میری ماں جو ہے کیا وہ خود مختار ہے، اپنے فیصلے خود کر سکتی ہے، گھر سے خود اپنی مرضی سے نکل سکتی ہے؟ دیکھیے جی، یہ جو مطلب اختیار کا مسئلہ ہے اور اجازت طلبی کا مسئلہ ہے، یہ صحیح بات ہے کہ اجازت جو ہے مطلب بچوں کو سب سے پہلے اپنے والدین سے لینی چاہیے اور اہلیہ کو اپنے شوہر سے لینی چاہیے، یہ تو واضح ہے۔ پھر مرد کے وفات کے بعد جہاں تک مسئلہ ہے، کئی باتوں میں یہ خاتون خود مختار بن جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ کئی باتوں میں ایک خاتون جو ہے وہ خود مختار بن جاتی ہے، لیکن کئی باتوں میں جو ہے وہ اسے اجازت طلبی کا مسئلہ جو ہے یہ بھی انہی باتوں میں شامل ہے، ان میں اس کو احتیاط کرنی چاہیے۔ دیکھیے، اجازت کا ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیے اسلام نے یہ کہا ہے کہ یہ عورت کہیں نہیں جائے گی جب شوہر نہیں مانے گا، یا کوئی مرد جو اس کے گھر میں ہوگا وہ اجازت نہیں دے گا تب تک یہ کچھ نہیں کر سکتے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اسلام میں اس کے پیچھے اور بھی حکمتیں ہوتی ہیں، اور ان حکمتوں میں سے ایک اہم حکمت یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ اس عورت کو سماج میں جہاں پہ یہ گئی ہو وہاں پہ اسے کوئی مطلب تکلیف پہنچے، مثلا اس تکلیف کا ازالہ کیسے ہوگا؟ اگر اس کے گھر والوں کو کچھ معلوم نہ ہو کہ وہ کہاں گئی ہے، کس وجہ سے گئی ہے، یا کبھی کبھار اس کو وہاں دیکھا جائے گا، اس کا مثلا اب بیٹے کی ہی مثال لیجیے، اگر یہ بیٹا اپنی والدہ کو بازار میں دیکھے گا تو یہ کئی قدورتیں جنم لیں گی۔ سب سے پہلے یہ کہے گا کہ اس والدہ نے جو اس کی ضرورت تھی مجھ سے کیوں نہیں کہا تاکہ میں اس کی ضرورت پورا کرتا۔ اور دوسرا یہ کہ بچہ بھی کبھی کبھار سمجھ سکتا ہے کہ نہ جانے یہ میری والدہ جو یہ کیوں گھوم رہی ہے بازار میں، مثلا۔ پھر ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر اس والدہ کو یا اس خاتون کو وہاں پہ کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ تکلیف میں بھی اس کے کون کام آئے گا، اس کو کون وہاں پہ ہینڈل کرے گا۔ اسی لیے اسلام نے کہا کہ عورت کو اس کے ساتھ اس کا محرم ہونا چاہیے، اور اگر کہیں جانے کی ضرورت ہو مطلب اکیلے میں، تب جا کے اسے اپنے مردوں سے جو وہ ہے اجازت لینی چاہیے۔ ایک اجازت ایک طرح کی، اگر شوہر کے لیے اجازت کا مسئلہ تھا، لیکن اب کم از کم جو بیٹے ہیں یا جو بھائی ہیں ان کے لیے یہ ایک انفارمیشن کا مسئلہ بن جائے گا۔ تو انہیں چاہیے کہ حسن سلوک کے لیے یا اپنے بیٹے سے یا اپنے بھائی سے یا جو بھی مرد وہاں پہ اس کا قریبی ہوگا محارم میں سے اس کو انفارم کرے، یا جو بڑا ہے اسے اجازت بھی لے، تاکہ مطلب معاملہ جو ہے وہ بہتر سے بہتر رہے گا۔ جی ظہور صاحب، پچھلے ہفتے ایک سوال ہم تک پہنچا تھا جسے کہ ہم شامی پروگرام نہیں کر پائے تھے، چونکہ میرے ذہن میں وہ سوال اس وقت آیا جو اب تک میں پہنچا رہا ہوں، اگرچہ مجھے یاد نہیں ہے کہ کس صاحب نے ہم تک پہنچایا تھا، پھر بھی میں آپ سے اس کا جواب چاہوں گا۔ وہ انہوں نے فرمایا تھا کہ جو والدین کے حقوق کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ اگر کسی کا بیٹا نہ ہو تو خالی بیٹی ہو، چونکہ بیٹی جو شادی کر کے دوسرے کے گھر چلی جاتی ہے، تو ایسی صورتحال میں جو والدین ہے وہ کہاں پر جائیں گے اور ان کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ دیکھیے، اس میں ایسا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ والدین کے ساتھ جو حسن سلوک ہے ان کا جو خیال رکھنا ہوتا ہے، یہ خیال رکھنا صرف اس کے بیٹوں پر ہے، اور بیٹیوں کے بارے میں ہم نے سمجھا کہ جب وہ اپنے سسرال جائیں گی، اپنے گھر جائیں گی، تب جا کے ان کی والدین کے بارے میں ذمہ داری جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ سوچ صحیح نہیں ہے، اور اس غلط سوچ کی بنا پر ہی ایسا ہوتا ہے کہ جب مثلا ہماری اہلیہ ہم سے کہتی ہے کہ اس کے والدین کی کوئی ضرورت ہے، تو ہم انہیں ان والدین کی
دیکھ بھال کے لیے یا ان کا خیال رکھنے کے لیے یا ان کی ضروریات پورا کرنے کے لیے ہم اجازت نہیں دیتے. یہ ہماری جہالت ہے. ہم اپنی اہلیہ سے یہ طلب کرتے ہیں کہ وہ ہمارے والدین کی فرما بردار رہے اور ہماری فرما برداری میں ہمیں تعاون دے، لیکن ہم اس کے والدین کو دیکھنے کا کوئی اہتمام نہیں کرتے یا ان کا کوئی خیال نہیں رکھتے. تو اس صورت میں جو انہوں نے فرمائی، یہاں پر بیٹیوں کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ دیکھیں کہ ان کے والدین کس طرح سے مطلب صحیح پر رہ سکتے. اس میں کئی صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ اگر مال کی وسعت ہے تو وہ وہاں پہ خدمتگار بھی رکھ سکتے ہیں یا کچھ اس طرح سے اہتمام بھی کر سکتے ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو وہ وہاں پر رہائش کر سکتے ہیں. وہ وہاں پہ مطلب ایسا انتخاب کریں گے جو ان کے ساتھ ان کے گھر میں مطلب زندگی گزارے گا. یہ جو ایک بچی جو سسرال جاتی ہے، یہ کوئی مطلب کوئی شرعی حکم نہیں ہے، کوئی فرض نہیں ہے کہ اس کے خلاف ہم نہیں کر سکتے. مطلب 3 جگہیں مطلب ایسی ہیں جہاں پہ نو بیاہ جوڑا جو ہے وہ رہ سکتا ہے. ایک تو لڑکے کے گھر میں، دوسرا ہے لڑکی کے گھر میں، اور تیسرا ہے کہیں نیوٹرل جگہ پر. کبھی کبھار ایسے حالات ہوتے ہیں کہ لڑکے کے گھر میں بھی رہنا ممکن نہیں ہوتا ہے، تو صورت میں تیسری جگہ پہ جا کے رہائش اختیار کی جاتی ہے. تو یہ چیزیں اسلام میں جب اس کی گنجائش موجود ہے تو اس وقت یہ کیا جائے گا کہ یہ بیٹی جو ہے یہ خود اپنے والدین کو دیکھے گی، ان کا خیال رکھے گی اور ان کے کام آنے کا اہتمام کرے گی. ٹھیک ہے جی. جی ظہور صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر پروگرام میں آج شمولیت کی. چونکہ پروگرام میں آپ سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا، جس کے لیے ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور ہم اپنے ناظرین سے بھی معذرت خواہ ہیں. چونکہ پروگرام کا جو وقت ہے وہ 10 بجے تک ہوتا ہے. اب رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے چند منٹ ہم نے اس پروگرام کو آج زیادہ دیے. تو آپ نے شرکت کی پروگرام میں ظہور صاحب، اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلی جمعہ کو آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی. آپ کا پروگرام میں آج ہمارے ساتھ رہنے کے لیے شکریہ.